السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچوں کو نورانی قاعدہ کیسے پڑھایا جاتا ہے، ان کو کیسے شروع کروایا جاتا ہے اور ان کو لفظوں کی پہچان کیسے کروائی جاتی ہے۔ سب سے پہلا جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو نقطوں کی پہچان کروائیں، ان کو نقطوں میں پیدا ہونے والا جو فرق ہے بچوں کو وہ بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم شکل حروف میں نقطوں کی وجہ سے فرق پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں ان کو بتائیے، جیسے کہ جیم، حا، خا، سین، شین، را اور زا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ نقطوں کی پہچان جو ہے وہ ایک نقطہ کبھی حرف کے اوپر ہوتا ہے جیسے کہ فا میں، اور کبھی نیچے ہوتا ہے جیسے کہ با میں۔ دو نقطوں کی پہچان اس طریقے سے کروائیے کہ دو نقطے کبھی حرف کے اوپر ہوتے ہیں جیسے کہ تا میں، اور کبھی نیچے ہوتے ہیں جیسے کہ یا میں۔ تین نقطے ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتے ہیں جیسے کہ ثا اور شین میں۔ اس طریقے سے آپ ان کو تختی شروع کروائیے۔ تو ہم سبق نمبر 1 پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں باقی ہدایات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو چلیں جی سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا۔ بچوں کو یہ بتائیے کہ با، تا اور ثا ان کو آپ نے 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے با اور الف لکھا ہے، اس کا مطلب ہے با کو آپ 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی کہ بچوں کو کہیں کہ اپنی 2 انگلیاں بند کر لیں اور ان کو 2 انگلیاں کھولنے میں جتنا ٹائم لگے اتنا ٹائم وہ با کو کھینچیں، 2 انگلیاں کھولنے میں ان کو جتنا ٹائم لگے اتنا ٹائم وہ تا کو کھینچیں۔ اسی طرح ثا کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ الف کو بالکل بھی نہیں کھینچنا، الف بغیر کھینچے پڑھنا ہے، معروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیم، بچوں کو جیم کا بتائیں کہ 3 سے 4 حرکات کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو جیم میں بھی اسی طرح 3 انگلیاں بند کر لیں، بچوں سے کہیں 3 انگلیاں بند کر لیں، اور 3 انگلیاں کھولنے میں ان کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم وہ جیم کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیم، ہا، خا۔ ہا اور خا بھی 2 حرفی ہیں، تو ان کو بھی اسی طریقے سے 2 حرکات کے برابر آپ کھینچ کے پڑھیں گے۔ دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اسی طرح بچے کو بتائیں جو حرف موٹے پڑھے جاتے ہیں ان کو خوب پڑھائیں، جیسے کہ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اس کی بچے کو اچھے سے پریکٹس کروائیں کہ جو موٹے حروف ہیں ان کو آپ نے پر کر کے یعنی کہ موٹا پڑھنا ہے۔ اب جن حروف میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے ان میں سیٹی کی آواز کو پیدا کرائیں، جیسے کہ صاد۔ بچے کو بتائیں کہ پہلے س کی ساؤنڈ آئے گی، اس کے بعد آپ نے صاد کو پڑھنا ہے، صاد۔ زا میں بھی آپ پہلے ز کی ساؤنڈ آئے گی، اس کے بعد آپ نے زا کو پڑھنا ہے، زا۔ اسی طرح سین کو سین، تاکہ شروع سے ہی
جو طلباء کا تلفظ درست ہو جائے اور وہ حروف کی ادائیگی پر خوب توجہ دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو سبق کو اچھی طرح یاد کروائیں، جب یہ صحیح طریقے سے یاد ہو جائے تو دوبارہ شروع کرائیں۔ اس طرح کے پہلے دائیں طرف سے، پھر بائیں طرف سے، پھر اوپر سے اور پھر نیچے سے اس کی مشق کروائیں، بچے کو خوب اچھے طریقے سے پڑھائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔